یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ٹی وی کے سلسلے علمی مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کی 20ویں نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سوالات کے جوابات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اگر اپنے دینی اور شرعی مسائل کے حل کے لیے ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اپنے سوالات ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں ارسال کریں۔ آپ کے سوالات کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے سوالات کے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ حضرت عرب شریف سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ انٹرنیٹ کے لیے لینڈ لائن لگواتے ہیں، پھر 1 مہینہ 2 مہینہ بل ادا نہ کر کے لائن کٹوا دیتے ہیں، یہ رقم باقی رہتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال عرب شریف سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بیسیکلی وہ پاکستانی ہوں گے یا کہیں کے ہوں گے، کیونکہ لینڈ لائن پر اس طرح کے معاملات پاکستان میں ہی سنے ہیں۔ اصل میں اگر لینڈ لائن جس وقت کو لگوا رہے تھے انٹرنیٹ کی غرض سے، اور اس وقت انہوں نے کوئی ایک سرٹین اماؤنٹ سیکیورٹی ڈپازٹ کا بھی دیا ہے، اور سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے اسی لیے کہ پوسٹ پیڈ والے حضرات اگر بعد میں بل ادا نہ کرے تو سیکیورٹی ڈپازٹ سے اپنا وہ اماؤنٹ ایڈجسٹ کر کے اپنی لائبلٹی جو ہے، ان کا جو ریسیویبل ہے، اس کو ریکور کر لیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے کوئی ابتدا میں سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام کی کوئی رقم دی ہے اور اسی کے اندر کا ان کا بل بنتا ہے اور وہ بل ادا نہیں کرتے، تب تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کوئی حق تلفی کمپنی کی نہیں کی۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں تھا، ویسے ہی گڈ فیتھ پہ لوگوں کو کنیکشن دے دیتے اور بعد میں ان کو جو ہے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے پیمنٹ نہیں کی، تو بہرحال ان کے ذمے وہ قرض رہے گا۔ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر کے اپنا انٹرنیٹ کا جو بل ہے وہ ادا کر کے جو ہے خلاصی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ مفتی صاحب، گجرات سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ساری فیملی رہتی ہے، اور جب عورتیں وضو وغیرہ کرتی ہیں تو کزن کی نظر پڑ جاتی ہے، یا دیور کی، بھابھی کی کلائی پر یا بالوں وغیرہ پر نظر پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہوگا؟ وضو تو بہرحال ہو جائے گا ان خواتین کا بھی، لیکن شریعت مطہرہ میں جو مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ پردہ کریں۔ اب اگر وضو خانہ یا وضو کرنے کی جگہ ایک ہی ہے جہاں مرد حضرات بھی وضو کر لیتے ہیں، خواتین بھی کر لیتی ہیں، تو یا تو وہاں کوئی ایسا اہتمام کرے کہ جس وقت خواتین استعمال کر رہی ہوں تو کوئی انڈیکیشن ہو کہ اس ایریے کے اندر جو ہے مرد داخل نہ ہوں، یعنی کوئی بھی اپنے طور پر اہتمام اس کا کیا جائے تاکہ یہ نظر پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آستینیں نیچے کرنے میں یا دوپٹہ خواتین کو لینے میں کچھ وقت لگ جائے، یا ممکن ہے کہ بغیر دوپٹے کے ہی وضو کی جگہ پہ وہ چلی گئی ہو کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے، اور وہاں سے نکل کے اپنے کمرے تک جائے، تو کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اسباب وہ اپنے گھر کے اندر ہی ایسے پیدا کریں کہ خواتین پر بے پردہ نظر نہ پڑے غیر محارم کی، اور اسی طرح خواتین اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اور مرد حضرات پر بھی لازم ہے کہ اگر غیر محرم پر نظر اس کی جاتی ہے تو اس کو اپنی نظر کو جھکائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، سہیل صاحب کا سوال ہے ٹورنٹو کینیڈا سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سنت نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں ادا فرمایا؟ کہ وہ تو کسی کو فالو نہیں کرتے تھے، بعض لوگ نوافل اور سنتیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا ایک ان کا سوال ہے، کیونکہ جب فرض کا حکم ہے تو پھر مزید اتنی رکعتیں کیوں؟ دیکھیں، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم دانا کو کہتے ہیں، حکیم رب تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی حکمت سے جو ہے بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا منبع بنایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب کیوں سنت ہے
اس کے لیے تو ہمیں جو ہے ضروری نہیں کہ وہ وضاحت مل ہی جائے کہ سنت کیوں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو سنت ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کچھ اونچا ہو کر یعنی جس کو کہتے ہیں ایڑیوں پہ آ کر اپنا امامہ اس درخت میں پھنسایا اور آگے بڑھے تاکہ ان کا شملہ اس میں پھنس جائے اور امامہ کھل جائے. دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہا تھا، تب اس درخت کا قد کافی نیچا تھا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا امامہ مبارک جو ہے اس درخت کی کسی شاخ نے گویا آپ کے امامہ مبارک کو چوم لیا، تھام لیا اور وہ امامہ کھل گیا. اب ریزن مجھے نہیں پتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اسی درخت کی وجہ سے کھلا تھا، تو آج اگرچہ یہ درخت میرے قد سے بھی اونچا ہو گیا لیکن میں نے جان بوجھ کر محبوب کی ادا کو ادا کرنے کے لیے جو ہے میں نے اپنا امامہ پھنسایا اور اس کو کھولا. تو اب بہرحال جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ریزن تلاش نہیں کرتے. کہنے کا پورے واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو فالوورز ہوتے ہیں ریزن تلاش نہیں کرتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سنت کو سنت کے طور پر ادا کر لینا چاہیے. اب حدیث پاک میں اس طرح کا بھی حکم ملتا ہے کہ نوافل کی کثرت کرو کہ بروز قیامت اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات مرآت المناجی میں اس طرح کا جو لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل بروز قیامت فرض کی طرف سے یعنی کوئی کمی رہ گئی ہو یا تو رکعتوں میں یا کوئی اس کی ادائیگی میں کوئی نقص رہ گیا ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ سنتوں کی ادائیگی اور نوافل کے ذریعے پورا فرما رہا ہے. تو ایک حکمت تو بظاہر ہمیں یہ نظر آتی ہے. واللہ تعالیٰ عالم. حضرت ان کا یہ سوال بھی ہے، جب فرض کا حکم ہے تو پھر ہم مزید اتنی رکعتیں کیوں پڑھیں؟ وہ بات میں نے جو ضمناً پہلے بات عرض کی نا کہ جب جو ہے حکیم کا جو فعل ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اب فرض تو اپنی جگہ پر نمازیں ہیں، سنت کے اندر بھی جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا. ایک بات تو یہ کہ اگر غیر مؤکدہ سنت ہے تو وہ فرائض کی کمی کو ان میں نقص کو پورا کرنے کا کام کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر سنت مؤکدہ ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا، ترک کرنا اساءت یعنی برا ہے، اور اس کی عادت بنا لینا، سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم. مفتی صاحب، کینیڈا سے ایک بہن نے ای میل کی ہے کہ طلاق کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں مردوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ طلاق دیں، لیکن عورتوں کے پاس اختیار نہیں کہ وہ طلاق دیں. یہاں تک کہ کھلا میں بھی مرد کی مرضی ضروری ہے سوائے چند صورتوں میں کہ اسلامی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ یہاں کینیڈا میں تو اسلامی قاضی نہیں ہوتے جو اس طرح کا فیصلہ دے سکیں، یہاں تو کورٹس ہوتے ہیں اور وہ دونوں کی بات سن کر ڈیورس کا فیصلہ دے دیتے ہیں. ایسی صورت میں یہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اسلامی قاضی پاکستان میں بھی نہیں ہوتے، یہاں بھی کورٹس ہی ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی آئین جو ہے وہ شریعت کے مطابق 100% ہی نہیں بلکہ شاید چند فیصد کوئی کچھ کلوزز اگر ہوں اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس بات سے قطع نظر جو سوال میں انہوں نے کہا نا کہ چند صورتوں میں اسلامی قاضی علیحدگی کا حکم دے سکتا ہے، میں اپنے الفاظ میں بات کو کہہ رہا ہوں، تو وہ چند صورتیں چند ایک ہی صورتیں ہیں، ورنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بیدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اس طرح بھی فرمایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں کلائی ہے، مرد کے ہاتھ میں کلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک میں حکم ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، انہیں ان کے اوپر نگہبان بنایا گیا ہے، تو ان کو ذمہ داریاں بھی اتنی دی گئی ہیں. اب اگر یوں صرف ایک جو سوچ کے مطابق کہ عورتوں کے پاس اختیار کیوں نہیں ہے، البتہ شریعت مطہرہ نے اتنی اجازت ضرور دی ہے کہ مرد اگر چاہے تو اپنی زوجہ کو طلاق تفویض یعنی سپرد کر سکتا ہے، کہ اسے طلاق کا اختیار دے دیا، اب جب چاہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے. یہ یاد رکھیے گا کہ عورت مرد کو طلاق نہیں دے گی،
عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے جبکہ مرد اس کو یہ اختیار دے دے کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اس میں بھی وہ مرد کو طلاق نہیں دے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ نارملی کیوں بائی ڈیفالٹ اسے کیوں اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق اپنے آپ کو دے دے یا مرد کو طلاق دے دے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ہمیں جو نظر آتی ہے، جو اس میں مصلحت وہ جو ہے وہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے۔ عمومی طور پر، خصوصی طور پر نہیں، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کا ٹیمپرامنٹ بہت جو ہے کم ہوتا ہے، لوز ہوتا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور خواتین بہت بردباری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ لیکن اس کی مثالیں بنسبت اس کے کہ عورتوں کے ٹیمپرامنٹ کے کم ملیں گی کہ مردوں کے ٹیمپرامنٹ کم ہوتے ہیں۔ تو اب عورتوں کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے جو ہے بظاہر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ عورتوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں اس موضوع کے حوالے سے ہی پروگرام ہوا تھا، تو اس میں میں نے ایک بات ایسے ہی خوش طبعی کے طور پہ میں نے کہہ دی تھی میزبان سے کہ اگر ایسا ہوتا تو تقریباً مرد روڈ پہ بیٹھے ہوتے۔ تو یہ ویسے میں نے بات کہی تھی۔ تو یہ جو ٹیمپرامنٹ کا ہے، کیونکہ ایک بنیادی طور پہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، یاد رکھے کہ تکفیر کا، کفر کوئی زبان سے نکال دے تو اب اس پہ تجدید ایمان بھی لازم آتا ہے۔ تکفیر کے معنی تو خیر کافر قرار دینا ہوتا ہے، یہاں تکفیر سے میری مراد ہے کہ کوئی کفر کسی کی زبان سے ادا ہو جائے، اب اس کی صورت میں اس پر تجدید ایمان لازم آئے گا، اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑے گی۔ کسی پیر صاحب سے مرید ہے تو تجدید بیعت بھی لازم آئے گی، کیونکہ اس کفر کی وجہ سے اس کا جو ہے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ توبہ تو بہرحال لازم ہے ہی، اولاً سب سے پہلے تو وہ تجدید ایمان ہی کرے گا توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اب یہ جو معاملات جو عورتوں کی طرف سے زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جانے کی وجہ سے مجدد میعت حاضرہ و سابقہ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکم صادر فرمایا تجدید کے طور پر، یعنی جو مجدد دین و ملت آپ ہیں تو اس کے مجدد کے طور پر یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر عورت کی طرف سے کلمہ کفر صادر ہو تو اس پر تجدید ایمان تو لازم آئے گا، لیکن تجدید نکاح ان کا لازم نہیں آئے گا۔ لازم نہیں آئے گا، کریں گے، کرنا چاہیے، لیکن لازم نہیں آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت بکثرت اس طرح کے کلمات عمومی طور پر، اکثر طور پر، ایسا نہیں کہ تمامی خواتین اس طرح کرتی ہیں، اکثر طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کلمات ایسے زبان سے ادا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر جو ہے تجدید ایمان لازم آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب وہ روزانہ ہی اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، اور تجدید نکاح کا حکم بھی اگر اس کے بعد آج کے زمانے میں بھی باقی رہے تو پھر اس کے بعد آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، اب مرد کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ صبح عورت نے کیا دن میں یہ کام کرتے، تو یہ معاملات ان کی طرف سے تھوڑا بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد بھی میرا یہ ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہ ہونا اس کے عمومی طور پر، اکثر طور پر اس کے ٹیمپرامنٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنا فائنل ڈیسیجن لینے میں جو ہے وقت کم لگاتی ہے بنسبت مرد کے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، البرٹا کینیڈا سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے یا نماز کی شرط، اور تکبیر تحریمہ کی تعریف بھی بتا دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا رکن بھی ہے، شرائط میں سب سے آخری نمبر پر ہے اور رکن میں سب سے پہلا۔ شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وضو ہے، طہارت، تو اب کسی کا وضو نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا تو نماز کے فساد کا حکم نہیں ہوگا بلکہ نماز کے بطلان کا حکم ہوگا کہ نماز باطل ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی۔ اور تکبیر تحریمہ رکن کے طور پر یوں ہے کہ ارکان کسے کہتے ہیں کہ جن میں کسی رکن کے غیر موجودگی کی وجہ سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ شرط بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے، اس لیے نماز کا رکن بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ عمومی طور پہ نماز کی ابتدا میں کانوں تک ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھنے کو یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی تکبیر کا ایک انداز ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحریم کے معنی ہے حرام کرنا۔ اس اللہ اکبر کہنے کے ساتھ
بندہ مومن اپنے پر وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے جو خارج نماز اس پر حلال تھیں، جیسے سلام، کلام، طعام، کھانا پینا اس پہ حرام ہو جاتا ہے، کسی سے گفتگو کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور کسی سے سلام دعا، یعنی وہ تمام افعال جو نماز میں حرام ہوتے ہیں، یعنی دوران نماز وہ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خارج نماز اس کے لیے حلال ہوتے ہیں، تو ان امور کو اپنے اوپر اب نماز میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ حرام کر رہا ہے، اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ یعنی حرام کرنے والی تکبیر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، جلد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی کا سلسلہ علمی مذاکرہ۔ آج اس سلسلے کی 20ویں نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نماز پڑھے بغیر باہر نکلنے کی ممانعت ہے، کیا اس بارے میں کوئی حدیث شریف ہے؟ نیز کیا یہ حکم صرف مساجد کا ہے یا جائے نماز یعنی مصلی وغیرہ کا بھی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں زیادہ تر مصلی ہیں۔ کینیڈا سے سوال ہے، اس وجہ سے وہاں پر زیادہ تر جی ہاں، البرٹا جائے سے نماز ہوتے ہیں۔ البرٹا آپ غالباً بتایا نا آپ نے، البرٹا ایک پروونس ہے کینیڈا کا۔ تو حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کی ہے کہ جو شخص، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے بعد جو شخص بغیر کسی حاجت کے بغیر نماز پڑھے مسجد سے خارج ہو گیا تو وہ منافق ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو شرعی حکم اس کا یہی ہے، اور یہ حکم مسجد کا ہے، مصلی کا نہیں ہے، لیکن مصلی میں بھی اس حکم کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں حکم اگرچہ مسجد کا ہے لیکن عمومی طور پر ہر وہ جگہ جہاں پر ندا دے دی گئی، اذان دے دی گئی، نماز کے لیے بلا لیا گیا، اب اسے مسجد سے یا اس جائے نماز سے جو ہے، مسجد پر تو یہ لازمی طور پر حکم آتا ہے، جائے نماز پر احتیاط پر اس پر عمل کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ جائے نماز بھی جو ہے اسی کے حکم میں ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہی بندہ جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد کے آداب و احکامات جیسے احکامات اس کے نہیں ہوتے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در مختار کے حوالے سے یہاں پر نقل فرمایا ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جسے کسی کام سے جانا ہو، کوئی ضروری حاجت ہے کہ اسے نکلنا ضروری ہے مسجد سے اذان کے بعد بھی، تو وہ نکل سکتا ہے، اپنی حاجت پوری کرے اور جماعت کے لیے وقت پر پہنچنے کی پوری کوشش کرے۔ ایک بات، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی ذمہ داری دوسری مسجد میں ہے، اس مسجد کا مؤذن ہے، دوسری مسجد کا بھی اس ہو سکتا ہے کہ امام ہو، اذان یہاں دینی ہو، نماز کہیں اور پڑھانی ہو اسے، تو پھر وہ جا سکتا ہے، وہ پھر اس حکم میں نہیں آئے گا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ امام ہی دوسری مسجد کا ہے، یہاں صرف کسی کام سے آیا تھا، یا اسے کام ہی وہاں پر ہے، کسی اور مسجد جا کر ہی اسے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو یہاں کسی کام سے آیا تھا اور اس دوران جو ہے یہاں وقت ہو گیا، یعنی اذان ہو گئی، تو اس کے بعد وہ جا کر وہاں نماز پڑھتا ہے، تو وہ ان احکامات میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ انٹرپریشن اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں ہے، مسجد میں وقت شروع ہوا، مسجد میں اذان ہوئی، اس کے باوجود بھی نماز پڑھے بغیر وہ جا رہا ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر وہ نماز ہی کے لیے جا رہا ہے کسی اور مسجد میں، تو وہ پھر اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ یہ سب فقہاء کرام کے جو ہے بیان کردہ یہ مسائل ہیں۔ اچھا، اب در مختار سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں ایک اور مسئلہ نقل فرمایا، فتاوی شامی میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ یہاں پر اذان سے مراد، حدیث پاک میں جو ہے اذان سے مراد وقت ہے،
کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کے بعد مسجد سے بغیر نماز پڑھے، یعنی بغیر باجماعت نماز پڑھے نکلنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے۔ اب اس میں بھی دو اس طرح کے بھی احکامات ہیں کہ اگر فجر نہیں، ظہر یا عشاء ہو یا مغرب ہو، تو اس صورت کے اندر اگر وہ کسی اور جگہ سے، مغرب میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، معذرت میں تھوڑا سا غلط کہہ گیا، ظہر اور عشاء ہو تو ان نمازوں کے اندر اگرچہ وہ کسی اور مسجد سے پڑھ کے آ چکا ہے اور اس مسجد میں آیا اور اذان ہوئی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بھی، کراچی میں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بھی فرق ہوتے ہیں، کسی نے 1:05 والی ظہر پڑھ لی اور یہاں آ کے 2 بجے ظہر یہاں پہ ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھ کے تو باجماعت یہاں پر آ گیا، لیکن یہاں تکبیر ہو رہی ہے اور اب وہ تکبیر کے وقت جو ہے مسجد سے اگر نکل کے جائے گا یا اذان ہو چکی ہے ابھی جماعت نہیں ہوئی مسجد سے نکل کے جائے گا تو یہ ایک تاثر یہ دے گا لوگوں کے اوپر کہ یہ بغیر نماز پڑھے جا رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ظہر اور عشاء کا اگر وقت ہے تو اس میں کوشش یہ کرے کہ وہاں نفل نماز امام کے پیچھے بطور نفل کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد مسجد سے خارج ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، لاہور سے ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں تقریباً 20 سے 25 کمرے ہیں جس میں 50-60 طلبہ رہتے ہیں۔ ہاسٹل کے قریب ہی 3-4 مساجد ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسٹل میں عموماً یوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی باشرہ طالب علم ہوتا ہے اسی کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ اگر کوئی عذر نہیں ہے مسجد جانے سے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاسٹل کی طرف سے ریسٹرکشن ہو کہ ان کو الاؤ نہ ہو باہر جانا، تو اس صورت کے اندر تو یہ مجبور ہے، اور مجبور ہے تو ظاہر مسجد کے بجائے جو ہے ہاسٹل میں ہی باجماعت نماز پڑھ لیں، یہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ انفرادی نماز پڑھیں۔ اور ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، مسجد میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مسجد کے امام کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھانا بھی درست جانتا ہے، فاسق مولن بھی نہیں ہے اور صحیح العقیدہ سنی بھی ہے، تو اس کے باوجود مسجد نہ جانا تو بہرحال یہ تو مسجد کو ویران کرنے کے بھی مترادف ہے کہ 3-4 مساجد قریب میں ہے بھی، اس کے باوجود جو ہے ہاسٹل میں جماعت قائم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کو سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے سب سے پہلے مسجد جا کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مفتی صاحب، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے نا، اب یہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لیکن مسجد جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب ایسا ان کو دکھ بھی رہے ہیں چہرے کہ یار بعض لوگ ہیں اگر ہم یہاں جماعت پڑھ لیں گے تو یہ بھی پڑھ لیں گے نماز ہمارے ساتھ، ہی ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اگر باہر جا کر پڑھیں گے تو یہ ساتھ نہیں آئیں گے، اور یوں ان کی نماز بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہاں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں ہی، نہیں، ایسی صورت میں پھر ان کو یہ کنونس کرے کہ ان کو لے کے جائیں مسجد میں، یہ کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کو کہیں سے ڈسکاؤنٹ آفر مل رہی ہو تو آپ بولیں کہ نہیں یار میرا دوست تو یہاں سے خرید رہے ہیں، یہاں تھوڑا مہنگا ہے تو میں بھی یہیں سے لے لوں، تو سمجھدار یہی ہوگا نا اس کو ڈسکاؤنٹ آفر میں، یعنی فائدہ جہاں پر اس کا ہے اس کو بھی لے کے جائے نا، اپنے دوست کو بھی۔ یہ تھوڑی کہ دوست نقصان کر رہا ہے تو خود بھی چلو نقصان میں چلے گئے۔ یوں دوستوں میں نقصان بہت ساری چیزوں میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ اس کو بھی فائدے کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ مفتی صاحب، رحیم یار خان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا چھوٹا گھر ہے اور چھوٹا برآمدہ ہے، اس کے پاس 2 گائے بھی ہیں، اپنے استعمال کے لیے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ اچھا، 2 گائے ان کے پاس اپنے استعمال کے لیے ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ لینے اور زکوٰۃ کے فرض ہونا سب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نصاب پر۔ اگر ان کے پاس نصاب ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اگر نصاب نہیں ہے تو پھر یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اب جو گائے ہیں ان کے اپنے استعمال کی ہیں کہ اس سے دودھ نکال کے اپنے گھر کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہاں تک تو جو ہے یہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ جہاں تک گھر اور برآمدہ ہو، چاہے گھر کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا بھی چھوٹا ہو، وہ استعمال میں ہوتا ہے، ایک سے زائد بھی ہو تو وہ جو ہے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ایٹ لیسٹ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ جو ہے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے جو انہوں نے بتایا کہ ایک گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے اور 2 گائے، اس کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں گنوایا، اگر وہ گائے استعمال ہی کی ہے، یعنی اس سے کوئی کاروبار نہیں کرتے یا اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہوا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے بعد بھی وہ جو ہے
مستحق زکوٰۃ بن جائے، یعنی ان کا نصاب مکمل نہ ہوتا ہو کسی اور مال کے ذریعے۔ کاروبار کے لیے میں نے جو بات کہی اس کی مراد یہ ہے کہ وہ بیچنے کے لیے ہو، یہی نہیں کہ اس سے دودھ دو کہ اگر وہ بیچتے ہیں تب بھی وہ اس گائے کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ بہرحال ان کے اوپر نہیں ہوگی، جبکہ وہ اپنے گھر میں اس کو باندھ کر کھلاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، کوہاٹ پاکستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی چندہ جمع ہو وہ امام صاحب کا ہوتا ہے، تو کیا اس چندے سے مسجد کے دیگر اخراجات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یا اگر لوگوں سے مسجد کے لیے ہی لیں اور پھر اس میں سے امام صاحب کو تنخواہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عموماً عرف تو یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے اخراجات ہی کے لیے ہوتا ہے، جس میں امام صاحب کی تنخواہ بھی ہوتی ہے، مؤذن صاحب، خادم صاحب، مسجد کے بل وغیرہ جو بجلی وغیرہ کے جو گیس کے بل آتے ہیں، عمومی طور پر تو چندے کا عرف یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی پرٹیکولر چندہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اعلان کیا جائے کہ یہ چندہ جو ہے امام صاحب کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وقف کا حکم یہی ہے کہ جو جس چیز کے لیے وقف کیا جائے وہ اسی چیز میں خرچ کیا جائے گا۔ جب اعلان کرتے ہوئے وضاحت کر دی جائے کہ یہ اسی مقصد کے لیے چندہ کیا جائے تو پھر اسی مقصد کے اندر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پہ جو چندہ ہوتا ہے اس کا عرف یہ ہے کہ مسجد کے تمام اخراجات کے لیے وہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، ملتان پاکستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ سے ہر ماہ کچھ رقم گریجویٹی کے نام سے کٹتی ہے اور سروس کے اختتام پر وہ رقم بڑھ کر ملتی ہے، تو کیا وہ رقم سود میں شمار ہوگی؟ گریٹوٹی جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، میرے خیال سے سائل کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ یہ ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ۔ پروویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ کی تنخواہ میں سے ایک مخصوص شرح پر جو ہے، مخصوص پرسنٹیج پر اس کی تنخواہ سے کٹ کے ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور جس ادارے میں، چاہے وہ نجی ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ ہو، ان کی جانب سے بھی اتنا ہی جو ہے فنڈ، یعنی اتنی ہی رقم جو ہے ملا کر وہ ایک مجموعی رقم، یعنی اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی اور چیز کے اندر کسی بھی طریقے سے اس کو ریزرو کر دیا جاتا ہے اس پیسے کو، اور جب سروس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ پروویڈنٹ فنڈ اس کو، اس امپلائی کو دے دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری کی صورت میں اسے قرض چاہیے ہوتا ہے تو اسی کے پروویڈنٹ فنڈ سے اس کو قرض دے دیا جاتا ہے، پھر آخر میں جو اس کا پروویڈنٹ فنڈ بنتا ہے اس میں سے جتنا وہ لے چکا اس کو لیس کر کے نیٹ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کیوں ایک کنٹریبیوشن ادارہ بھی اس میں دے رہا ہوتا ہے اور ایک کنٹریبیوشن اس کی اپنی سیلری سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر 5 اس کی سیلری سے کٹے اور 5 ادارے نے کنٹریبیوٹ کیے تو 10 اس کی سیلری سے ہر ماہ جو ہے جمع ہو رہے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اس پروویڈنٹ فنڈ کو بعض ادارے یا اکثر ادارے یہ کرتے ہیں کہ کسی بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور اس پر اس کا مارک اپ اس کا ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے، اس پہ مارک اپ پہ مارک اپ، پھر اس طرح سے یہ اس کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو سروس کے اختتام پر اگر کسی شخص مجبوری ہے اس کی کہ ادارہ اپنی پالیسیز کے حساب سے ہی چلتا ہے، وہ ایسے ہی اکاؤنٹ میں رکھتا ہے کہ جہاں پر سود ملے، تو اس صورت کے اندر تو وہ مجبور ہے کہ روک نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ پہلے ہی روک سکتا ہے کہ میری پروویڈنٹ فنڈ کو ایسے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے جس پر کوئی سود نہ ملے، تو وہ لازم ہے کہ وہ اس چیز پہ باؤنڈ کرے اپنی کمپنی کو کہ میری پروویڈنٹ فنڈ، میرے پروویڈنٹ فنڈ کو ایسے اکاؤنٹ میں نہ ڈالا جائے۔ اب اگر وہ مجبور ہے کہ یہ کمپنی پالیسی ہے، وہ رکھتے ہی اس طرح کے اکاؤنٹ میں ہے جس پر مارک اپ، سود وغیرہ ملتا رہے، تو پھر آخر میں جب اس کو اپنا پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں سے جتنا بھی سود اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے گا۔ اور گریٹوٹی کیا ہوتی ہے؟ گریٹوٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنے سال سروس کی ہے کرنٹ سیلری کے مطابق، مثال کے طور پر کسی نے 10 سال سروس کی تو اب جو اس کی کرنٹ سیلری ہے اس کو اتنی 10 سیلریاں کمپنی کی طرف سے وہ گریٹوٹی کے طور پر ملتی ہیں۔ بعض کمپنیوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایئر ٹو ایئر گریٹوٹی پے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ایک ساتھ جو ہے سال ہوا حالیہ تنخواہ اس کو دے دی، فائنل ہو گیا، نیکسٹ ایئر گریچوٹی دے دی، ختم کرتے۔ تو اس طرح سے بھی بعض کمپنی ٹو کمپنی پالیسیز ویری کرتی ہیں، لیکن جو سوال تھا وہ پرٹیکولرلی پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے تھا جس پہ میں نے عرض کیا جواب۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، یو کے سے ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا صدقے کے پیسے جنازہ گاہ میں لگا سکتے ہیں؟ صدقہ اگر نفلی صدقہ ہے، ویسے کسی نے دے دیا تو وہ تو صدقہ ہی کہلائے گا، تو وہ پیسے تو بہرحال جنازہ گاہ میں لگائے جا سکتے ہیں، البتہ زکوٰۃ کے پیسے جنازہ گاہ میں نہیں لگائے جا سکتے۔ واللہ تعالی عالم۔ عرب شریف سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس 10 تولہ سونا ہو اور وہ اسے کبھی کبھار ہی پہنتی ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟
جی ہاں، اس میں زکوٰۃ ہوگی. اسے استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، سونا اور چاندی اگرچہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں، استعمال نہ بھی آتے ہوں یا روزانہ ہی استعمال کرتے ہوں، خام صورت میں ہو یعنی را کنڈیشن میں ہو یا وہ کسی زیورات کی صورت میں ہو، اینی ہاؤ گولڈ اور سلور، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم ہے جبکہ نصاب کو پہنچ جائے. واللہ تعالی اعلم. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، آپ نے علمی مذاکرے کی آج 20ویں نشست ملاحظہ فرمائی. آپ کے دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے تھے. ہمارے اگلے سلسلے میں اگر آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کرنا چاہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کریں. آپ کے سوالات کو اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے گا. آج دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.